معزز ناظرین، دنیا بھر میں مختلف مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب مقدس ترین مقامات موجود ہیں، جہاں مختلف انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے تقریباً 21 مقدس ترین مقامات کی زیارات کروائیں گے۔ ناظرین، جنت کی وادی روحہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک قدیم روڈ پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرے کا ارادہ کرتے یا کسی غزوے سے واپس ہوتے تو اس جگہ منزل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر روحہ نامی ایک کنواں ہے جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اور جہاں آپ نے اور آپ سے پہلے آنے والے 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ وادی سجاسج ہے، یہ جنت کی وادی ہے، یہاں سے 70 انبیاء کرام علیہم السلام گزرے تھے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں واقع مسجد خیف وہ مقام ہے جہاں 70 انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں۔ یہ مسجد میدان عرفات جانے والے راستے کے دائیں جانب مینا میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 8 ذی الحجہ کو قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے اور یہیں عبادت کرتے رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے اور یہ سب کے سب مختلف سواریوں پر آئے تھے۔ ناظرین، جب یوسف اسرائیل کے علاقے گلیلی میں واقع ہے اور اسے وہ کنواں سمجھا جاتا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے پھینکا تھا، اور جہاں سے گزرتے ہوئے قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر میں بطور غلام بیچ دیا تھا۔ اسے مقامی طور پر جب یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کنواں کھودے گئے ایک گڑھے پر مشتمل ہے جس کی چوڑائی 1 میٹر اور گہرائی تقریباً 4 میٹر ہے۔ اس کنویں کی چھت پر ایک قدیم عمارت موجود ہے اور اس کے چاروں طرف قدیم قبریں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے آثار سعودی عرب کے علاقے العلا کے قریب مدائن کے علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو 2 قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو اچانک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس قوم کے سرکش اور مغرور لوگ گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے تھے۔ سعودی عرب کے علاقے العلا سے 100 کلومیٹر آگے مدائن صالح کے مقامات ہیں جسے الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ الحجر کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور اسے حضرت صالح علیہ السلام کی بستی بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا اور یہ لوگ پہاڑوں میں بنائے گئے گھروں میں رہتے تھے۔ آج بھی یہاں پر قوم سمود کے آثار موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک سٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ کوہ طور مصر کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ انجام شدہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد بیوی بچوں سمیت مصر روانہ ہوئے اور راستہ گم ہو گیا۔ طور پہاڑ پر ایک آگ نظر آئی تو وہاں چلے گئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی اور نبوت عطا کی گئی۔ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام وادی طوا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و نبوت کا شرف حاصل ہوا اور پہلی وحی نازل کی گئی۔ یہ ان مقامات میں سے ہے جنہیں اللہ رب العزت نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس وادی کا ذکر 2 مرتبہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب اپنی بکریوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک بکری غار میں داخل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور ایک جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھا۔ آپ نے اپنی چھڑی اس میں ڈالی لیکن وہ گرم نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جلتی ہوئی جھاڑی کو چھونے کی کوشش کی لیکن آپ کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب وہ جھاڑی آج بھی مصر کے علاقے کوہ طور میں موجود ہے۔ ناظرین، ماؤنٹ نیبو اردن کا ایک مقدس پہاڑ ہے جہاں سے فلسطین کے علاقے واضح نظر آتے ہیں۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس کے علاقے دیکھے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں ماؤنٹ نیبو پر انتقال کر گئے تھے اور انہیں اسی وادی میں دفن کیا گیا تھا۔ اردن میں ماؤنٹ نیبو کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشموں کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ وادی موسیٰ میں قیام کے دوران جب قوم نے آپ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیا۔ اس پہاڑ سے آج بھی پانی جاری و ساری ہے۔ غار لوط بحیرہ مردار کے جنوب میں واقع صافی نامی علاقے میں آثار قدیمہ کا ایک مقام ہے۔ یہ غار صافی کے شمال مشرق میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ڈھلوان پر واقع ہے جو کبھی بحیرہ مردار کے جنوبی سرے سے نظر آتا تھا۔ اس غار میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گاؤں سدوم کی تباہی کے بعد پناہ لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب کی جانب بیت اللحم نامی ایک قصبے میں ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس کے علاوہ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کھانا نازل ہوا تھا۔ جبل قاسیون وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر جاتے ہوئے کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ جبل قادسیون میں ایک غار ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے نماز پڑھی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی جبل قادسیون میں رہائش گاہ کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے: اور ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک ایسے ٹیلے پر ٹھکانہ دیا جہاں رہائش کا موقع تھا اور پانی جاری تھا۔ یہ ملک شام کے شہر دمشق کی مشہور جامع مسجد اموی ہے۔ مسجد کے مشرقی جانب وہ مینار واقع ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مینار کہا جاتا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی اموی مسجد کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے دجال کا خروج بالائی عراق یا خراسان کے علاقے سے ہوگا۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر اسے قتل کریں گے جو آج کل اسرائیل میں واقع ہے۔ یہاں آج کل یہودیوں نے جدید ترین ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ بحر تبریہ یا تبریس لیک اسرائیل کا مشہور دریا ہے جو کہ یروشلم کے شمال میں واقع ہے۔ یہ وہ دریا ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ درس و تدریس میں بہت سا وقت گزارا، اور اس دریا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پانی پر چلنے کا معجزہ بھی روایات میں آتا ہے۔ بحر تبریہ وہ دریا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے تو ان کے لشکر کا اگلا حصہ اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری حصہ وہاں پہنچے گا تو اس کے لیے وہاں پانی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ پہاڑ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھ کر گزارے تھے۔ یہ جگہ فلسطین میں جیریکو سے 3 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے، اور اس پہاڑ کو کرائتل کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے 40۔ یہ نام ان 40 ایام کی نسبت سے دیا گیا ہے جو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھ کر گزارے تھے۔ بیت المقدس کے مشرق میں 2 کلومیٹر لمبا کوہ زیتون نامی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے زیتون کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک چٹان ہے جو کہ کرب کی چٹان کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر عبادت کے لیے آیا کرتے تھے اور یہیں پر اپنے حواریوں کو شریعت کا درس دیا کرتے۔ آج کل اس چٹان پر نشاندہی کے لیے ایک عبادت خانہ موجود ہے۔ ناظرین، نہر اردن وہ نہر ہے جہاں حضرت شموئیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بادشاہ طالوت کا لشکر جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اس نہر سے گزرا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس نہر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت طالوت نے لشکر والوں سے کہا جو ایمان والا ہوگا وہ اس نہر سے بہت کم پانی پیے گا۔ چنانچہ جو ایمان والے تھے انہوں نے بقدر ضرورت پانی پیا، اور انہی لوگوں نے طالوت سے جنگ کی۔ جن لوگوں نے پیٹ بھر کر نہر سے پانی پیا وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ اور قربان گاہ کے درمیان قبۃ الصخرہ وہ مقام ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا گیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا تو آپ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس عورت کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی اور اس نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تھال میں رکھ کر اس بدکار عورت کے سامنے رکھا گیا تو وہ اسی وقت مر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے دائیں طرف موجود دیوار گریہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل یا عبادت خانہ تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دیوار گریہ کو دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زکریا علیہ السلام گوشہ نشین رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب گوشہ نشین تھیں تو اسی مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں مبارک بیٹے کی بشارت دی۔ اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے وقت اس مقدس مقام پر بھی تشریف لائے تھے اور سیدھے صخرہ ٹیلے پر چڑھے تھے۔ یہاں ایک غار تھا جو اب مسجد صخرہ کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی انبیاء کرام علیہم السلام کے 21 مقدس ترین مقامات سے متعلق ہماری ایک دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مقدس مقامات کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب مقدس مقامات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مقامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔